اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم بابا جو بلند محبت کے ساتھ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی طرف سے اپنے بھائی برادر محافظ نبی صاحب کی طرف سے اس مسجد انتظامیہ کی طرف سے ہمارے شہر کی شان قبلہ مفتی عثمان جمشید صاحب آپ کو اور برادر حضرت علامہ عصمت اللہ خان نیازی صاحب کو دل کی اطاعت گرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہر دو حضرات کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند سبحان اللہ کی صدا لگائیں۔ آج کا جو ہمارا خصوصی بیان ہے وہ ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت خطیب اہل سنت استاد الحفاظ والعلماء حضرت علامہ قاری تصور حسین قاضوی صاحب آپ نے خطاب کرنا ہے۔ محرم الحرام آج 2 محرم ہے اور آج کی یہ تقریب سعید جو ہے یہ اس کی نسبت ہے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو آج کی اس تقریب میں انہی کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ مکمل توجہ مائک پہ آنے والے دوست کو دیں گے، مہمان آتے جاتے رہیں گے۔ تو میں مبارکباد ایک مرتبہ پھر پیش کروں گا امام مسجد کو اور انتظامیہ کو۔ آپ لوگوں نے اچھی کاوش کی، گیدرنگ بھی اچھی کی اور دیگر انتظامات بھی آپ لوگوں نے اچھے کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اس بات پہ بڑا واضح ثبوت ہے اور اہل سنت کا یہ شعار ہے اور پہچان ہے کہ اہل سنت اہل بیت اطہار کا ذکر بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا تذکرے بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ ذرا اونچا بس کہیں سبحان اللہ۔ آج اسپیشلی ہم نے جن کا ذکر کرنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی عزت نہ کرتا ہو۔ پڑھو جا کے واپس کہیں سبحان اللہ۔ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو عمر کے نام سے بھاگتا نہ ہو۔ پڑھو اونچا کہیں سبحان اللہ۔ بھائی نام لینے کی ضرورت نہیں، حضور نے خود بتا دیا۔ گویا عمر فاروق کی عزت اور توقیر کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، ان کے نام سے جلنا یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔ تھوڑا کہیں اوپر سے کہیں سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، ہر صحابی حضور کا مرید ہے اور ان کی یہ خاصیت ہے، یہ مرید بعد میں بنے ہیں، مراد حضور کی پہلے بنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مراد پہلے بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جناب عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کبھی بھی شیطان کے ساتھ رستے میں چلتے چلتے جناب عمر کی ملاقات ہو جائے، شیطان کو بھاگنا پڑتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک حضور کے دور کے شیاطین کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں بھی جب شیطان جناب عمر فاروق کے آمنے سامنے آتا تو اسے بھاگنا پڑتا تھا، اور آج کے دور کے شیاطین بھی ذکر عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ اور ادب کے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو آج کے دور کے بھی اور اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آپ لوگوں نے یہ آج سے 2 سال قبل ہم نے یا پچھلے سال مجھے کنفرم یاد نہیں، ہم نے یہاں سے ہی پروگرام کا آغاز کیا تھا اپنے محرم کے جو ہمارے پروگرام تھے، اور پہلا پروگرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی کیا تھا، اور آج بھی اس بار بھی یہ سعادت آپ لوگوں کو میسر آئی۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خاصیت ہے کہ مولا کائنات جیسا سیدنا علی المرتضیٰ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کائنات میں جو 2 افضل ترین لوگ ہیں، بیان کرنے والے علی المرتضیٰ، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا کے بعد کائنات میں جو 2 افضل ترین لوگ ہیں، ایک کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہتی ہے۔
کہتی ہے کہ جو افضل ترین لوگ ہیں میرے نبی کے بعد، ایک کو لوگ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور دوسرے کو عمر فاروق کہتے ہیں، یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ جو ترتیب ہمیں ہمارے آقا نے بتا دی، ہم اس ترتیب سے ایک لمحے کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یزید کو سلام نہیں کہتے، لیکن کسی اور صحابی کو بھونکنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے در کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل پاک کے بھی غلام ہیں صحابہ۔ آج 1450 سال بعد مجھے پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کی یہ شانیں تھی، جناب صدیق اکبر کی یہ شانیں، اور سیدہ خاتون جنت کا یہ مقام ہے، جناب حسنین کریمین کی یہ شان ہے۔ 1450 سال بعد مجھے پتا چل گیا، تو آپ خود سوچیں کہ عمر فاروق کو نہیں پتا چلا ہوگا یا ابو بکر صدیق ان کے علم کا کیا حال ہوگا کہ ہم نے علماء سے سنا، انہوں نے خود محمد مصطفیٰ سے سنا۔ ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جناب امیر المومنین، جناب مرید مصطفیٰ اور جناب مراد مصطفیٰ، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں اور مزید رفتیں جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے، اور اہل سنت کا جو مزاج ہے اپنے آپ کو تگڑا رکھیں۔ لوگ دوسرے کے گھر ہو جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو، دوسروں کی طرف لوگ وہ تکتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے دامن میں ہمارے اسلاف نے بہت کچھ چھوڑا ہے، اہل بیت کی محبت بھی سینے میں جو ہے وہ ہر دم بھری ہوئی ہے، اور اصحاب پیغمبر کی محبت بھی سینے کے اندر ہر دم موجود ہے۔ ہمیں کسی غیر کی طرف تکنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ذکر اہل بیت بھی ببانگے دہل کرتے ہیں اور ذکر صحابہ بھی ببانگے دہل کرتے ہیں۔ آج اس سال ایک نیا جو ہے سلسلہ چھڑ گیا۔ ایک صاحب نے کہا یکم محرم کو جناب عمر فاروق کا جو ہے وہ شہادت ہے ہی نہیں جی، وہ 26 ذوالحجہ کو ہے یا 24 ذوالحجہ کو ہے۔ ایک بہت بڑے ذاکر نے یہ بات کہی اور اس نے اس پہ بہت دلائل دینا شروع کر دیے۔ ہم مختصر بات یہ کرتے ہیں، چاہے 26 ذوالحجہ کو ہے، چاہے 24 ذوالحجہ کو ہے، چاہے یکم کو ہے، چاہے جو آپ تاریخیں بتا رہے ہیں انہی کو ہے، لیکن مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ تم اپنے گھر میں کب مراد مصطفیٰ کی بات کرو گے؟ ہم ان کی شہادت مناؤ تو صحیح، 26 کو جی کرتا ہے 26 کو منا کے دکھاؤ۔ ہمارا دامن جو ہے بڑا وسیع ہے۔ اگر کوئی حضور کے میلاد پہ بات کرتے ہو کہتا ہے کہ 12 کو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تم 13 کو منا لو، تم 14 کو منا لو، تم 15 کو منا لو، تمہیں ربیع الاول میں فرصت نہیں ربیع الثانی کو منا لو۔ ہم یہی بات اپنے ان دوستوں سے بھی کہیں گے کہ اگر 26 کو نہیں ہے، اگر یکم کو نہیں ہے 26 کو ہے، تو آؤ مل کے مناتے ہیں۔ تم بھی ذکر عمر کرو، ہم بھی 26 کو ذکر عمر کر لیتے ہیں، 26 کو کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ جن لوگوں کے دامن میں یہ بات نہ ہو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں۔ اور شرح تہذیب کا جو مصنف تھا عمر نام کا، اس نے ایک جملہ بولا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ میری عمر میں جناب عمر کا نام آ جاتا ہے۔ رافضی تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ میری عمر میں جناب عمر کا نام آتا ہے۔ اس نے یہ جملہ بولا، اب سنیں، اسے لایا گیا، اسے پابند سلاسل کیا گیا، مغل بادشاہ ہے اور اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کی محبوبہ بیوی جو ہے وہ اس کے پیچھے تخت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ اشارہ کرتی ہے اپنے محبوب بادشاہ کو کہ اس کو سزائے موت دینی ہے۔ اگر اس بات میں سر ہلائے تو بادشاہ سزائے موت دے دیتا ہے، اگر نفی میں سر ہلائے تو بادشاہ بھی نفی میں سر ہلاتا ہے اور اس کی سزائے موت کو مؤخر کرتا ہے۔ لیکن بات محمد مصطفیٰ کے غلام جناب عمر فاروق کی آ گئی۔ اب جب یہ بات آئی، اس کی بیوی شیعہ مزاج تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس نے کہا سزائے موت نہیں دینی۔ بادشاہ نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اب سننا، اس نے پھر کاندھے کو ٹھوکا، اس نے کہا کہ میرے سرتاج میں نے کیا کہا؟ اب جملہ سننا، اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا جان من جان دادم ولیکن ایمان نہ دادم۔ اس نے کہا کہ اے میری بیوی، تو میری جان کی مالک ہے، ایمان کا مالک کل بھی محمد اور محمد کے صحابہ تھے، آج بھی میرے ایمان کے مالک یا محمد ہیں یا محمد کے صحابہ۔ تو ہمارا
کے صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم دائم ہے، اور ہمارا جو ہے عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں ہے، میڈ ان جناب ایران نہیں ہے، یہ ہاں بریلی شریف والوں نے اس پہ مہر لگائی ہے اور انہوں نے ایسا ٹھوک کے رد کیا ہے کہ قیامت تک پھر ان جیسا نہ کوئی لکھاری آیا، نہ کوئی ادیب آیا، نہ کوئی خطیب آیا، نہ کوئی مصنف آیا، نہ کوئی محدث آیا قبلہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی جیسا۔ انہوں نے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو ایک عقیدہ، ایک سوچ اور ایک فکر عطا کی۔ میں اور آپ سب لوگ اس سوچ، اس عقیدے اور اس فکر کے رائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تا قائم قیامت اس فکر اور اس سوچ پہ مجھے اور آپ سب کو جو ہے وہ دوام عطا فرمائے۔ اپنے محرم کے یہ 10 دن ہیں، کوشش کرنی ہے چاولوں میں توجہ نہیں دینی۔ چاولوں میں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جس گلی میں، جس گھر میں، جس تھا میں چاول نظر آئے وہاں جھکنا نہیں ہے، اپنے مزاج بنائیں۔ ہم چاولوں کی پلیٹ پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم عقیدے والے لوگ ہیں۔ تھوڑا جا کے اونچا کہیں سبحان اللہ۔ میں بات ختم کروں بس، ہم چاولوں کی پلیٹ پہ بکنے والے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے پروگرام ارینج کیے ہیں۔ آپ کا اگر دل کر رہے انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا 6 محرم کو آ رہا ہے غوثیہ مسجد کے اندر، 6 محرم کو آ رہا ہے، اور بعد از نماز عشاء ہمارا وہ پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے، وہاں پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ بہترین آپ کو سننے کو ماحول ملے گا۔ 7 کو پروگرام نہیں ہے، 8 کو پھر ہمارا پروگرام ہے، 9 کو بھی ہے اور 10 کو بھی ہے انشاءاللہ۔ 10 محرم کو جمعرات ہے، اس سے اگلی جو جمعرات ہے وہ 16 محرم کو بن رہی ہے، 17 کو بن رہی ہے۔ ہم نے حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب ان سے مرکزی جامع مسجد کے میں ٹائم لے لیے، انشاءاللہ بعد از نماز مغرب وہ پروگرام بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور دوسرے عشرے کے پروگراموں کی ترتیب بھی انشاءاللہ 5 یا 6 محرم تک آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی عالی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت استاد الحفاظ والعلماء حضرت علامہ قاری تصور حسین کاظمی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔